اللہ سبحان وہ اللہ جنتیوں کے سردار ہیں. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضرت امام حسین آگے آگے سردار بن کے جنت میں جائیں گے, پیچھے پیچھے ہم غلام بن بے شک سبحان اللہ ہم سبحان سب اللہ غلام بن کے پیچھے پیچھے جائیں گے. بے شک تو اپنی حقیقت کو سمجھو. ہم اور آپ وہ حقیقت والے ہیں. قسم خدا کی اگر اپنی حقیقت کو سمجھ لو تو کوئی مسلمان غلط نہیں کر سکتا. درود پاک پڑھو, بات آگے بڑھاؤں. صلی اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا و علیہ شفیعنا صلی اللہ مولانا علیہ محمد وسلم. مبارک وسلم صلاۃ و سلام صلی علیک یا علیہ رسول صلاۃ و اللہ, سلام علیک صلاۃ و یا سلام رسول علیک یا اللہ حبیب صلی اللہ. اللہ تعالی قسم علیہ خدا وسلم. کی نسبت جسے تمہیں ہے کل میدان محشر میں ہمارا اور آپ کا حشر بھی امام حسین کے ساتھ ہے. بے شک سبحان اللہ مگر یہ ہے کہ امام حسین جیسا تو نہیں مگر غلام حسین تو بن جائیں. بے شک امام حسین جیسا تو بن ہی نہیں سکتے مگر غلام حسین بن جائیں. قسم خدا کی غلام حسین بن جاؤ گے تو قبر بھی روشن ہو جائے گی, تمہارا حشر بھی روشن ہو جائے گا. بے شک سبحان اللہ ابھی 10ویں آتی ہے, 10ویں میں ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں, لیکن قسم خدا کی جو ان کے نام پہ سبیلے لگا کے پانی پلا دے گا, کربلے کی یاد کو تازہ کر دے گا کہ اے یزیدیو تم نے پانی بند کیا تھا, آج حسین کے نام پہ ہم اپنی سبیل لگا کے لوگوں کو بے کھلا. شک سبحان اللہ اے یزیدیو تم نے کھانا بند کیا تھا, تم نے پانی بند کیا تھا, ہم لنگر عام حسین کے نام سے لگا دیں. اب قسم خدا کی یہاں پانی تم پلا دو گے تو ہمیں یقین ہے کہ میدان محشر میں نانا جان حوض کوثر سے تمہیں پانی پلائیں گے. بے شک سبحان اللہ واہ اپنے آپ کو اپنی غلامی پیش کر کے دکھا دو. میں اپنے اہل سنت والجماعت کو اکثر اپنی تقریر میں یہ بتاتا ہوں, کربلے کا واقعہ نہیں بیان کرتا مگر کربلے سے ایک نکتہ ضرور آپ کو دیتا ہوں کہ جب کربلا میں پہنچے تھے یہ 72 ہی تھے, 72 میں سے لڑکے بچے عورتیں مرد سب تھے, اور ادھر 22,000 کا لشکر تھا. دوستو رات کو حضرت امام حسین نے 9ویں رات کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو بلا کے اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد آپ نے چراغ کو بجھا دیا تھا. اس میں سب ساتھی تھے, چراغ کو آپ نے بجھایا اور بجھانے کے بعد فرمایا اے لوگو جتنے میرے ساتھی ہو میں نے چراغ کو بجھا دیا ہے, تم لوگ چلے جاؤ. یہ میرے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں, مجھ کو شہید کرنا چاہتے ہیں, مجھے مارنا چاہتے ہیں, میں چراغ بجھا دیتا ہوں, اندھیرے میں تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ. بتاؤ ہمارے آپ کے جیسے ہوتے تو شاید چپکے سے نکل جاتے. میں آپ کو ہی نہیں کہتا, میں اپنی بات کرتا ہوں, چپکے سے نکل جاتے. لیکن ان ساتھیوں نے کیا کہا تھا دوستو, وہ آل رسول کا مرتبہ جانتے تھے, اولاد رسول کا رتبہ جانتے تھے. وہ جانتے تھے کہ امام حسین کے ٹھوکروں میں زمانہ ہے. امام حسین اشارہ کر دیتے, نہر فرات ان کے قدموں میں آ جاتا, اگر علی اصغر ایریا لگا دیتے قسم خدا کی وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت ذکر شہید اعظم حضرت قاری ناصر رضا رضوی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. مگر ساتھیوں نے یہی عرض کیا کہ اے حسین ہم آئے ہیں آپ کے ساتھ, یہ ایک جان نہیں, اگر ہزاروں جانیں ہوں تو حسین آپ کے قدموں پہ قربان کرتے ہوئے نظر آئیں گے. پہلے ہماری گردن کٹے گی, پھر حسین کے اوپر کوئی تلوار چلا سکتا ہے. ذرا سوچو یہ تلوار چلانے والے کون تھے؟ آج ہم امتیاز ہی نہیں کرتے ہیں, آج ہم فرق ہی نہیں کرتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں یہ بھی داڑھی جھبے والا ہے, یہ بھی ٹوپی والا ہے, یہ بڑا نمازی ہے, 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے. مگر دوستو وہاں لڑائی کوئی کافروں سے نہیں تھی, کفار سے نہیں تھی, کوئی ہندوؤں کی لڑائی نہیں تھی,
وہاں قرآن کے پڑھنے والے تھے، حاجی تھے، نمازی تھے، سب کچھ تھے، مگر ان کے دل میں اس کے مصطفیٰ نہیں تھا، ان کے دل میں اس کے امام حسین نہیں تھا۔ کیا نمازی نہیں تھے، حاجی نہیں تھے، کیا قرآن کے قاری نہیں تھے؟ سب کچھ تھے، مجاہد تھے، سب کچھ تھے، مگر دل میں اس کے مصطفیٰ نہیں تھا۔ آج یہی پہچان کر لو، اہل سنت والجماعت میں اور وہابیوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ ہم وفادار مصطفیٰ ہیں، وہ غدار مصطفیٰ ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب اگر یہی بات نہ ہوتی تو یہ کم تعداد میں تھے، ادھر بھی جماعت ہو رہی ہے، 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 تو امام حسین زیادہ تعداد میں دیکھ کے ان کے پیچھے کیوں نہیں چلے گئے؟ یہ دنیا کو بتانا تھا، امت مصطفیٰ کو دکھانا تھا کہ کثیر و قلیل پہ مت جانا، اگر ایک ہو اس کے مصطفیٰ والا ہو تو لاکھوں پہ بھاری ہوا کرتا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو عشق بڑی چیز ہوتی ہے، عشق نہیں ہے تو ساری چیز بیکار ہے۔ بے شک، تو اس کے امام حسین میں بیٹھے ہو، بیٹھے رہو، سب کی باتیں سنو، انشاءاللہ تبارک و تعالی کامیاب رہو گے۔ لیکن دوستو، دو جماعتیں تھیں، دونوں جماعت نمازی تھے، فرق تھا، تو ہم اشارتاً آپ کو عرض کر دیتے ہیں، ہمارا سنی بھائی جاتا ہے بہرائچ وغیرہ کہیں اور جاتا ہے تو دیکھتا نہیں ہے کہ ہم کس کے پیچھے نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ کوئی مر گیا رشتہ دار، پہنچ گیا جنازہ میں، اللہ اکبر، اب بڑکا سنی، اگر رشتہ دار مر گیا اس کے جنازے میں کھڑا ہے اور بڑکا سنی ہے، اپنے آپ کو بڑکا سنی کہتا ہے، نماز کا ٹائم ہوا ان کے پیچھے پڑھتا ہے، بڑکا سنی کہتا ہے۔ اگر یہی ہوتا تو حسین فرق نہ بتاتے، کربلا میں گردن نہ کٹاتے، ان کے پیچھے چلے گئے اور دنیا کو بتا دیا گردن کٹا کے اسلام کو زندہ کر رہا ہوں، تم اسے قیامت تک زندہ رکھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ تو جب انہوں نے نہیں پڑھا تو ہم کیوں پڑھیں گے؟ ہم غلام حسین ہیں۔ یہ چھوٹی سی بات یاد رکھنا اور دور رہنا، انشاءاللہ کامیاب رہو گے، اور اگر قریب چلے جاؤ گے ایمان نہیں ہوگا، نمازیں لاکھ پڑھو گے کوئی کام نہیں آئے گا۔ محبت اصل چیز ہے، عبادت ہے ضروری، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، مگر محبت اصل ہے، محبت کل ہے، محبت کے بغیر کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوتی۔ بے شک، صحیح۔ تو ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ آپ نے جو خرچ کیا ہے وہ یہاں تو نہیں دکھے گا، مگر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رب نے قبول کیا تو قبر بھی روشن ہو جائے گی، تمہارا حشر بھی روشن ہو جائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض ہے، مالک و مولا ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، اور یہ مردیہ گاؤں والے ہمیشہ جلسہ کرتے ہیں، اے مولا اس جلسے کو بھی قبول فرما، اس سے اچھا اور زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بے شک، سبحان اللہ۔